میں آپ کو کہ اپنی بچیوں کو کم سے کم اتنی تعلیم تو دے دو کہ کوئی بہروپیہ ان کو اگر پیار اور محبت کے جھانسے میں بلیک میل کر کے یہ کہے کہ تجھے اسلام کو چھوڑنا پڑے گا تو آپ کی بچی جواب دے دے نہیں، میرے نبی نے تو مجھے یہ سکھایا ہے کہ اللہ کے ساتھ تجھے شرک نہیں کرنا ہے، تو قتل ہو جائے تو ہو جانا، تو جل جائے تو جل جانا، تو مر جائے تو مر جانا، تو کٹ جائے تو کٹ جانا، مگر اللہ کی توحید سے سمجھوتا مت کرنا۔ اپنی بچیوں کو کم سے کم اس قابل بنا دو میرے پیارے سے۔ روڈ چلنے کے لیے ہوتی ہے، روڈ بلاک کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اکبر نگر کا علاقہ آیا، روڈ پوری بلاک ہے، مردوں کا ریلا لگا ہے، عورتوں کی بھیڑ لگی ہے، خوبصورت کپڑے پہن کر کے، سج کر کے، سمر کر کے جوان لڑکیاں وہاں کیا کرنے گئی ہیں صاحب؟ بابا کا عرس منانے گئی ہے۔ میں کار میں بیٹھا تھا، واللہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ سب کرنے والی کون ہے؟ میری قوم کی بیٹیاں ہیں۔ ان لڑکیوں کو بے پردہ اپنے گھروں سے لے کے آنے والے کون ہیں؟ ان کے بغیرت بھائی ہیں، ان کے بغیرت باپ ہیں، ان کے بغیرت شوہر ہیں۔ اور وہاں مزار پہ ایک آدمی بہت بڑا سا مور کا پنکھ لے کے بیٹھا ہے، اور عورتیں آ رہی ہیں، ان کو مور کا پنکھ جو ہے وہ ان کو ٹچ کر رہا ہے، ان کو چھو رہا ہے، اور عورتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ صاحب میرا تو کلیان ہو گیا، میں تو بہت خوش قسمت ہو گئی، مجھے تو بابا کی برکت مل گئی۔ باپ لڑکوں سے تو بہت پیار سے بات کرتا ہے، لڑکیوں کو پیار نہیں دیا جاتا ہے۔ لڑکیاں گھر میں ماں کی ڈانٹ سنتی ہیں، بھائی کی ڈانٹ سنتی ہیں، باپ کی ڈانٹ سنتی ہیں۔ جو لڑکی گھر میں سب کی ڈانٹ سنتی ہے، سب لوگ برا بھلا کہتا ہے، وہ لڑکی جب کالج میں جاتی ہے، جب اسکول میں جاتی ہے، اور کوئی لڑکا گلاب کا پھول لے کے کہتا ہے آئی لو یو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، وہ فوراً لٹو ہو جاتی ہے۔ چلو کوئی تو ہے جو میری قدر کر رہا ہے، کوئی مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ جو لڑکی پیار کی بھوکی ہوتی ہے، پیار جہاں سے بھی ملتا ہے، وہ نادان لڑکی ہے، اس کو نہیں معلوم کہ پیار کے نام پہ زہر ہے، یہ پیار کے نام پہ جال ہے، یہ پیار کے نام پہ ہم کو مارنے اور ہم کو ختم کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ لیکن جس کو گھر میں پیار نہیں ملا وہ باہر پیار تلاش کرتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اپنی بچیوں کو پیار دو، اپنی بچیوں کو یہ محسوس مت کراؤ کہ گھر میں ان کا کوئی اپنا نہیں ہے۔ اگر آپ باپ ہیں تو اپنی بچیوں کو بھی اتنا ہی پیار دیجئے جتنا بچوں کو دیتے ہیں۔ اگر آپ ماں ہیں تو بچیوں پر صرف نظر رکھنا اور بچیوں پر صرف نگرانی کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، بچیوں کی ضرورتوں اور ان کے مسائل اور ان کی پرابلم کو حل کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج جھارکھنڈ جیسے علاقے میں، آج پاکڑ جیسے علاقوں میں، ہمارے اور آپ کے آس پاس کے گاؤں اور بستیوں میں جب اس طریقے کی خبریں ہم سنتے ہیں، فلاں مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، عشق اور پیار کا نشہ ایسا چڑھا، باپ کی عزت خاک میں ملا دی، ماں کی عزت کا جنازہ نکال دیا، غیر مسلم کے ساتھ فرار ہوئی، اور اس کے بعد یہ بھی خبر آئی کہ اس نے اپنے اسلام کو بھی چھوڑ دیا، وہ مرتد بھی ہو گئی، وہ مشرک بھی ہو گئی، وہ اللہ کا انکار کرنے والی بھی بن گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اس طریقے کے کیسز میں صرف ان لڑکیوں کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے، ہمیں ان لڑکیوں کے باپ کو بھی کٹ گھرے میں کھڑا کرنا پڑے گا، ان لڑکیوں کی ماں کو بھی کٹ گھرے میں کھڑا کرنا پڑے گا کہ تم کیا کر رہی تھی، تم نے کیا تعلیم دی، تم نے کیا تربیت دی اپنی بیٹیوں۔ آج بڑے فخر سے کہتے ہو صاحب ہماری لڑکیوں نے انٹر کر لیا، گریجویشن کر لیا، ایم اے کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ ارے تیری لڑکی نے سب کر لیا، تیری لڑکی اپنے اللہ کو پہچانتی تھی کہ نہیں پہچانتی تھی؟ تیری لڑکی مسلمان تھی، اسلام کے بارے میں کیا جانتی تھی تیری بچی؟ جب مرنے کے بعد ہم سب قبر میں جائیں گے، منکر نکیر ہمارے پاس آئیں گے، ہم سے سوال پوچھیں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ان تین سوالوں کا جواب کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کو بھی دینا پڑے گا اور مدرسے میں پڑھنے والی لڑکیوں کو بھی دینا پڑے گا۔ او لوگو، میں یہ تو نہیں کہتا کہ تمام کی تمام بچیوں کو مدرسے میں ڈال دیا جائے،
میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تمام کے تمام لڑکوں کو آپ عالم بنا دیجئے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا آپ کا بچہ کچھ بھی بن جائے، آپ کی بچی کچھ بھی بن جائے، لیکن قبر کے ان 3 سوالوں کا جواب تو آپ کی بیٹی کو بھی آنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میرا رب کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرا دین کیا ہے، تو لعنت ہے ایسی تعلیم پر، لعنت ہے ایسی ڈگری پر، لعنت ہے ایسی عقل پر، لعنت ہے ایسی ذہانت پر۔ دنیا کا وہ بڑا سے بڑا قابل آدمی اگر وہ اپنے کریٹر کو نہیں پہچانتا ہے، اپنے رب کو نہیں پہچانتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ اسٹوپڈ ہے، اللہ کی نظر میں وہ بیوقوف ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ تعالی سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اے میرے بندو، یہ ذرا زمین کے اوپر تم غور کرو، اتنی بڑی زمین، کتنی سپیڈ کے ساتھ یہ زمین گھوم رہی ہے، لیکن پھر بھی تم کو کوئی جھٹکا محسوس نہیں ہوتا ہے۔ تم کار میں بیٹھتے ہو، کہیں بریکر آ جائے تم کار میں ہل جاتے ہو۔ اتنی بڑی زمین پوری سپیڈ سے گھوم رہی ہے اور ذرہ برابر تم کو جھٹکا محسوس نہیں ہوتا ہے، کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ آج شاید بہار میں کہیں کہیں زلزلے کا جھٹکا بھی محسوس ہوا ہے۔ ابھی ہمارے ڈرائیور صاحب کے اوپر کال آیا تھا پٹنہ سے، وہاں زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوا ہے۔ ذرا سی زمین ہلتی ہے، جھٹکا محسوس ہوتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ او لوگو، اس زمین کے اوپر غور کرو، اس آسمان کے اوپر غور کرو، ذرا رات کے اوپر غور کرو، ذرا دن کے اوپر غور کرو۔ جب تم غور کرو گے تو تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب۔ ان تمام چیزوں کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، بدھی جیوی لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، جینیس لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اے اللہ، کون ہے بدھی جیوی لوگ، کون ہے جینیس لوگ، کون ہے چتر لوگ، کون ہے عقل مند لوگ؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ارے عقل مند تو وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر کے بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر کے بھی اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں، اور لیٹ کر کے بھی اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں۔ کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، ہر حال میں جو اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے اندر وہ غور کرتے ہیں، اور جب غور کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باطلا۔ اے اللہ، تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا، تو نے اس یونیورس کو بیکار نہیں بنایا۔ پتہ یہ چلا عقل مند وہ نہیں ہے جس کے پاس ڈگریوں کی بھرمار ہو، عقل مند وہ ہے جو اسلام کو جانتا ہو، جو توحید کو جانتا ہو، جو اپنے رب کو جانتا ہو، جس کو دین کی بیسک باتیں معلوم۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، سونا کوڑ کے میرے عزیزوں، آس پاس سے آئے ہوئے، برطلہ اور مجلاڈی سے آئے ہوئے میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ اپنی بچیوں کو کم سے کم اتنی تعلیم تو دے دو کہ کوئی بہروپیہ ان کو اگر پیار اور محبت کے جھانسے میں بلیک میل کر کے یہ کہے کہ تجھے اسلام کو چھوڑنا پڑے گا، تو آپ کی بچی جواب دے دے نہیں، میرے نبی نے تو مجھے یہ سکھایا ہے کہ اللہ کے ساتھ تجھے شرک نہیں کرنا ہے، تو قتل ہو جائے تو ہو جانا، تو جل جائے تو جل جانا، تو مر جائے تو مر جانا، تو کٹ جائے تو کٹ جانا، مگر اللہ کی توحید سے سمجھوتا مت کرنا۔ اپنی بچیوں کو کم سے کم اس قابل بنا دو میرے پیارے ساتھ۔ آج آپ کے علاقے کے بہت سارے لوگ آسام میں کام کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کلکتہ میں کام کر رہے ہیں، رانچی میں کام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے بچے اگر کسی دوسرے شہر میں جا کر کے پیسہ کما رہے ہیں اور گھر میں خوشحالی ہے، اچھا مکان بن رہا ہے، اچھی لائف اسٹائل ہے، بہت اچھی بات ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ایک بات کا خیال رکھنا میرے ساتھ، یہ آپ کے بچے جو رانچی جا رہے ہیں، جو گوہاٹی جا رہے ہیں، جو کلکتہ جا رہے ہیں، جو دلی اور ممبئی جا رہے ہیں، اگر ان جگہوں پہ جانے کے بعد آپ کا بچہ پیسہ تو کما لے
مگر وہاں جا کر کے اگر اسلام کو چھوڑ دے، وہ توحید کو چھوڑ دے، وہ شرابی بن جائے، وہ بے نمازی بن جائے، وہ قبروں پر سجدہ کرنے والا بن جائے، وہ زناکار بن جائے، وہ لڑکی بازی کرنے والا بن جائے، وہ عیاش بن جائے، وہ ہمیں نہیں چاہیے ایسا پیسہ میرے ساتھی۔ ہمارے بچے 2 روٹی کم کھائیں، ہمارے گھر میں 2 پیسے کم آئیں، مگر ایمان کی دولت رہنی چاہیے، توحید کی دولت رہنی چاہیے، دین کی دولت رہنی چاہیے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تو مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اے اللہ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا، جس کے دل میں غیر اللہ کی محبت نہ ہوگی، جس کے دل میں شرک نہ ہوگا۔ اپنے بچوں کے دل پر محنت کرو میرے ساتھی۔ میری بہنوں، بہت فیس واش لگا لیا، بہت کریم پاؤڈر لگا لیا، بہت میک اپ کر لیا، اب تھوڑی سی محنت دل کے اوپر بھی کر لو میری بہنوں۔ دل کی گندگی کو صاف کر لو، دل سے میل اور کچیل کو نکال دو، دل سے کینہ نکال دو، دل سے حسد نکال دو، دل سے دنیا کی ناجائز محبت نکال دو، دل کو صاف کر لو۔ ابراہیم کہتے ہیں قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ اور ایک اور دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کہتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی بت پرستی سے بچا لے اور میری آنے والی نسلوں کو، میرے بچوں کو بھی تو بت پرستی سے بچا لے۔ کہیں اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ ہم تو سونا کوڑ میں رہتے ہیں، پاکڑ میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں تو بچہ بچہ اہل حدیث ہے، توحید پر چلنے والا ہے، ہمارے یہاں قبر پرستی نہیں ہے، ہمارے یہاں مزار پرستی نہیں ہے۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا میرے ساتھی۔ اسی پاکڑ سے بہت دور علاقہ نہیں ہے کلیا چک کا علاقہ، پورے اہل حدیثوں کا بیلٹ ہے، اور وہاں پہ قبروں پر سجدہ کرتے ہوئے میں نے اہل حدیثوں کو دیکھا ہے۔ اگر اہل حدیثوں میں بھی اگر دین کی جانکاری نہ ہو اور جہالت آ جائے تو اہل حدیثوں کے اندر بھی تازیہ اٹھنے لگتا ہے، قبر پرستی بھی ہونے لگتی ہے، تعویذ بھی پہنا جانے لگتا ہے، شرک بھی ہونے لگتا ہے، بدعت بھی ہونے لگتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ اور اپنے بچوں کو شرک سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس سے، جن کی عمر 8 یا 9 سال تھی، 8-9 سال کے بچے تھے عبداللہ بن عباس۔ 8-9 سال کا بچہ ہمارے یہاں موبائل دیکھتا ہے، 8-9 سال کے بچے ہمارے یہاں بیٹھ کر کے گیم کھیلتے ہیں، فری فائر اور پب جی گیم کھیلتے ہیں۔ 8-9 سال کے بچے ہمارے یہاں بیٹھ کر کے تاش کے پتے کھیلتے ہیں۔ 8-9 سال کے بچے ہمارے یہاں موبائل پر گندی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ 8-9 سال کے بچے ہمارے یہاں گالیاں بک رہے ہیں۔ 8-9 سال کے بچے ہمارے یہاں آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ یہاں عبداللہ بن عباس 8-9 سال کے بچے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کو کیا تعلیم دیتے ہیں ذرا سنیے گا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں اونٹنی کے اوپر سوار تھا، اللہ کے پیارے نبی آگے بیٹھے ہوئے تھے اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا غلام، اے میرے بچے، میں کچھ باتیں تجھ کو بتا رہا ہوں، بڑے غور سے سننا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اے میرے بچے جب بھی تو سوال کرنا، جب بھی تو مانگنا تو اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد طلب کرنا تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اللہ اکبر۔ کوئی اگر پوچھے اہل حدیث کی دعوت کیا ہے، اہل حدیث کا پیغام کیا ہے، تو نبی کی یہ چھوٹی سی حدیث سنا دینا، نبی کی یہ بات سنا دینا۔ اہل حدیث کا یہی پیغام ہے، مدد مانگو تو اللہ سے مانگو، سوال کرو تو اللہ سے کرو۔ اس سے بڑھ کے اہل حدیث کی کوئی دعوت نہیں۔
اہل حدیث کی دعوت توحید کی دعوت ہے، اہل حدیث کی دعوت شرک کے خلاف اعلان جنگ ہے، اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ مانگو تو اللہ سے مانگو۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے میں اسی علاقے میں پروگرام تھا میرا، میں آ رہا تھا، بھاگلپور سے پہلے ایک جگہ پڑتی اکبر نگر، ہمارے ڈرائیور صاحب گاڑی چلا رہے تھے، اچانک سے دیکھا روڈ کے اوپر بڑا رش ہے، بڑی بھیڑ ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ تو معلوم ہوا کہ وہاں کوئی بابا ہیں، ان کا عرس منایا جا رہا ہے، پورا روڈ جام ہے۔ اب یہ مسئلہ میں اس پر نہیں بولوں گا، مسائل پیدا ہو جائیں گے، ورنہ اگر شرعی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو سڑکوں کو بلاک کر کے کوئی بھی عبادت کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ سڑکوں کو بلاک کر کے، اور ہم بھارت سرکار سے بھی یہ نویدن کرتے ہیں کہ جو ساروجنک استھل ہے، جو روڈ ہے، پبلک روڈ ہے، کسی بھی مذہب کو، کسی ایک مذہب کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، کسی بھی مذہب کو اجازت نہ دی جائے کہ پبلک پلیس کو وہ روک کر کے وہاں پہ کوئی اپنی مذہبی رسم کو ادا کرے، چاہے وہ مسلمان کا معاملہ ہو یا کسی بھی دوسرے مذہب کا معاملہ ہو۔ روڈ چلنے کے لیے ہوتی ہے، روڈ بلاک کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اکبر نگر کا علاقہ آیا، روڈ پوری بلاک ہے، مردوں کا ریلا لگا ہے، عورتوں کی بھیڑ لگی ہے، خوبصورت کپڑے پہن کر کے، سج کر کے، سمر کر کے جوان لڑکیاں وہاں کیا کرنے گئی ہیں صاحب؟ بابا کا عرس منانے گئی ہیں۔ میں کار میں بیٹھا تھا، واللہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ سب کرنے والی کون ہے؟ میری قوم کی بیٹیاں ہیں۔ ان لڑکیوں کو بے پردہ اپنے گھروں سے لے کے آنے والے کون ہیں؟ ان کے بغیرت بھائی ہیں، ان کے بغیرت باپ ہیں، ان کے بغیرت شوہر ہیں۔ اور وہاں مزار پہ ایک آدمی بہت بڑا سا مور کا پنکھ لے کے بیٹھا ہے، اور عورتیں آ رہی ہیں، ان کو مور کا پنکھ جو ہے وہ ان کو ٹچ کر رہا ہے، ان کو چھو رہا ہے، اور عورتیں یہ سمجھ رہی کہ صاحب میرا تو کلیان ہو گیا، میں تو بہت خوش قسمت ہو گئی، مجھے تو بابا کی برکت مل گئی۔ یہ حرام خور، یہ قبر پرست، یہ شرک کے اڈے بنا کے انہوں نے رکھے ہیں، اور دنیا کا ہر حرام کام ان قبروں اور ان مزاروں پر ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھ، اللہ کے نبی نے اپنے آخری وقت میں، اپنے انتقال کے پہلے اپنی امت کو منع کیا تھا، قبر پرستی سے روکا تھا۔ آپ نے کہا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا تھا۔ اے لوگو، تم میری قبر پر میلہ نہ لگنے دینا، تم میری قبر پر کوئی عرس نہ ہونے دینا، تم میری قبر پر سجدہ نہ ہونے دینا، میری قبر کو تم مسجد نہ بننے دینا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے نقشہ کھینچا تھا ہندوستان کا۔ 2026 آ گیا، مولانا حالی کے انتقال کو 50-60 سال ہو گئے، 70-80 سال ہو گئے۔ مولانا حالی نے 100 سال پہلے جو بات کہی تھی، ایسا لگتا ہے 2026 کو سامنے رکھ کے انہوں نے کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ مسلمانوں، تمہاری توحید اتنی مضبوط ہو گئی کہ تم قبروں پر سجدہ کرنے کے بعد بھی تمہاری توحید صرف ہے، تو معاف کرنا، تم نے توحید کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ارے توحید تو یہ ہے کہ گردن کٹ جائے مگر اللہ کے سوا کسی اور کے آگے گردن جھکنی نہیں چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سبق اپنے بچوں کو سکھا کے جائیے دنیا سے، ورنہ اگر آپ کے بچے آپ کے مرنے کے بعد توحید سے ہٹ جائیں گے، شرک کی طرف چلے جائیں گے، بدعات کی طرف چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پوچھے گا کہ تو نے کیا تعلیم دی تھی اپنے بچوں کو، تو نے کیا تعلیم دی تھی اپنی بیٹیوں کو۔ اسی طریقے سے میرے ساتھی، آج ہم سب اپنی اولاد کے لیے دنیا میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ کوئی زمین خرید رہا ہے، کوئی بینک میں FD رکھوائے ہوئے ہے، کوئی سونا خرید کے اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے رکھے ہوئے،
کوئی کسی طریقے سے انویسٹمنٹ کر رہا ہے بچوں کا بھوشیہ بن جائے, بچوں کا مستقبل بن جائے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں بچوں کا بھوشیہ کیسے بنانا ہے. قرآن کا 15واں پارہ اٹھائیے, 16واں پارہ اٹھائیے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, جہاں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں جا رہے تھے اور دونوں کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا. دونوں کو بڑی تیز بھوک لگی تھی, دونوں نے کھانا مانگا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, گاؤں والے بڑے خسیس اور بڑے گھٹیا لوگ تھے, انہوں نے ان دونوں نبیوں کو کھانا تک نہ کھلایا. دونوں بیچارے بھوکے پیاسے رہ گئے, گاؤں والوں نے کھانا تک نہ کھلایا. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ, دونوں نے دیکھا کہ گاؤں کے مکان کی ایک دیوار گرنے والی ہے. حضرت خضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے جا کر کے دیوار کو ٹھیک کر دیا. او میرے نوجوانوں, پتہ یہ چلا کہ اپنے آپ کو فزیکلی بھی اتنا طاقتور بناؤ, جسمانی اعتبار سے بھی اتنا طاقتور بناؤ کہ کھڑے ہو کر کے دیوار اگر ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑے تو اکیلے تم کھڑے ہو کر کے دیوار کو ٹھیک کر دو. معاف کرنا میرے نوجوانوں, تم گٹکھا کھا کر کے اور کھینی اور سگریٹ پی کر کے اور شراب پی کر کے اور نشہ کر کے اپنے جسم کو اتنا کمزور بنا لیتے ہو, اتنا کمزور بنا لیتے ہو کہ تم کسی کام کے نہیں بچتے ہو. ارے بننا ہے تو خضر کے جیسے بنو. انہوں نے کھڑے ہو کر کے دیوار کو ٹھیک کر دیا. جب حضرت خضر نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا اے خضر لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, اے خضر آپ نے جو یہ دیوار ٹھیک کر دی آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کو پیسہ لے لینا چاہیے تھا, آپ کو اجرت لے لینی چاہیے تھی. حضرت موسیٰ نے جب یہ اعتراض کیا تو اب حضرت خضر نے حقیقت بتائی کہ انہوں نے دیوار کو کیوں ٹھیک کیا تھا. فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اے موسیٰ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. اس مکان میں 2 یتیم بچے رہتے تھے اور باپ مر چکا تھا اور باپ نیک انسان تھا. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو نہ گرنے دوں تاکہ بچے کل جب جوان ہو جائیں, بالغ ہو جائیں تو اپنے باپ کا خزانہ حاصل کر لیں. اگر دیوار گر جاتی خزانہ سامنے آ جاتا اور گاؤں والے لوٹ کے لے کے چلے جاتے. پتہ یہ چلا اگر ہم نیک اور دیندار بن جائیں گے اللہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے بچوں کی حفاظت کرے گا, ہمارے خزانے کی حفاظت کرے گا, ہمارے مال کی حفاظت کرے گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, اگر محبت کرتے ہو اپنی اولاد سے, اگر تربیت کرنا چاہتے ہو اپنی اولاد کی تو اپنی اولاد کے لیے دیندار بنو, نیک بنو میرے ساتھی. اے میری پیاری ماؤں بہنوں, رات میں تہجد پڑھنے کی عادت ڈالو تاکہ آپ کی بیٹی جب رات میں اٹھے دیکھے میری امی جان تو رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے, آپ کی بیٹی کے اندر نماز کی محبت پیدا ہو جائے. اس لیے آپ بھی نماز کی پابندی کیجئے اور تہجد کی نماز بھی پڑھیے. او میرے پیارے بھائیو, اگر چاہتے ہو کہ آپ کا بیٹا ایماندار بنے تو اپنے بیٹے کے سامنے کبھی بے ایمانی نہ کرنا, کبھی جھوٹ نہ بولنا, کبھی خیانت نہ کرنا, کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا, تاکہ بیٹے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے میرا باپ بے ایمان نہیں ہے, میرا باپ چیٹر نہیں ہے, میرا باپ ایماندار آدمی ہے. آپ اپنے بچوں کو اگر تربیت دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیندار بنانا پڑے گا, سب سے پہلے اپنے آپ کو متقی بنانا پڑے گا. میرے پیارے ساتھی, عبداللہ بن مسعود کو دیکھو, رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے قرآن کی یہی آیت ان کے سامنے سے آتی ہے, یہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ان کے سامنے آتا ہے.
کہ اللہ تعالیٰ دو یتیم بچوں کے باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے ان کے خزانے کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب قرآن کی اس آیت کو تہجد کی نماز میں پڑھتے ہیں، رونے لگتے ہیں، بے تحاشا ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد اپنے بچے کو دیکھ کے کہتے ہیں من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے تیرا باپ تیرے لیے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نفل نمازیں گھر میں پڑھا کرو۔ فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں جانا ہے، 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ کے کرو۔ عشاء کی نماز پڑھنے جا رہے ہو، 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ کے جاؤ۔ سنت اور نفل نمازیں گھر میں پڑھو تاکہ بچے آپ کو دیکھ کر کے نماز کے پابند بن جائیں۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، واضربوہم علیہا وهم ابناء 10، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو اپنے بچوں کی پٹائی کیا کرو، وفرقوا بینہم فی المضاج، اور ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ 10 سال کے بچے ایک بستر پہ نہ سونے پائیں۔ بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا مدرسے میں، ہاسٹل میں چھوٹے بچے بڑے بچے سب ایک ہی کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، بستر بھی ایک ہی ہے۔ اگر ہاسٹل میں آپ بچوں کو الگ بیڈ نہیں دے سکتے ہیں تو ہاسٹل مت کھولیے، اسلام کی خلاف ورزی مت کیجیے۔ یہ زمانہ، یہ حالات بہت اچھے نہیں ہیں، اور نبی نے اس دور میں کہا تھا بچے 10 سال کے ہو جائیں تو بستر الگ کر دو۔ آج حالات کہاں پہنچ چکے ہیں؟ لڑکی لڑکی کے بیچ میں تعلقات قائم ہو رہے ہیں، لڑکا لڑکا کے بیچ میں تعلقات قائم ہو رہے ہیں، اغرام بازی ہو رہی ہے، حرام خوری ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے اس گندگی سے ہمیں اور آپ کو دور کرنے کے لیے حکم دیا تھا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر الگ کر دو، ایک بستر پہ بچوں کو مت سلایا۔ لڑکی بالغ ہو گئی، لڑکی کو ماہواری آنے لگی، حیض آنے لگا، رمضان کا مہینہ آ گیا، اسلام کے حساب سے تو لڑکی بالغ ہو چکی ہے، رمضان کا روزہ فرض ہو چکا ہے، لیکن آپ اپنی لڑکی کو روزہ نہیں رکھوا رہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں روزہ نہیں رکھوا رہے ہو؟ کہنے لگے ابھی تو بچی ہے۔ لڑکی 14 سال کی ہو چکی ہے، جوان ہو چکی ہے، میک اپ کر کے سج کر کے سور کر کے بے پردہ گھر سے نکل رہی ہے۔ کسی نے ماں سے پوچھا آپ کی جوان لڑکی 14-15 سال کی لڑکی بے پردہ گھر سے کیوں نکل رہی ہے؟ ماں نے کہا ابھی تو بچی ہے۔ لیکن وہی لڑکی کالج میں ایک لڑکے کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں جا کر کے کافی پی رہی ہے، کسی پارک میں جا کر کے باہوں میں باہیں ڈال کے گلے مل رہی ہے، کسی مشرک اور کافر لڑکے کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے، وہاں تو آپ یہ نہیں کہتے ابھی تو بچی ہے۔ وہ لوگوں کیوں عزت کا جنازہ نکالتے ہو، کیوں غیرت کا جنازہ نکالتے ہو؟ جب لڑکی بالغ ہو جائے، جب لڑکی جوان ہو جائے، اس کے پردے کا خیال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کی نماز کا خیال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے روزے کا خیال کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہاں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا، ابھی میرے پاس ایک پرچی آئی، مولانا ذرا اس پر بھی بولیے گا، مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ذرا اس پر بھی بولیے گا۔ میں بولوں گا اس پر، مگر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیس کیوں بڑھ رہے ہیں، یہ حالات کیوں اتنے خراب ہو رہے ہیں؟ جب اس کی آپ تہ تک جائیں گے نا تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ ابھی میرے پاس ایک کال آیا ہے واٹس ایپ پر، اور کئی دن سے وہ بیچارہ میسج کر رہا ہے، میں جواب نہیں دے پا رہا ہوں۔ ایک آدمی کا اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، ایک ساتھ طلاق 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 بول دیا۔ وہ آدمی اہل حدیث نہیں ہے لیکن میری تقریریں سنتا ہے، مجھ سے بہت متاثر ہے۔ جب اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں نے طلاق 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 تو بول دیا تھا، مگر میرا مقصد اپنی بیوی کو ایک ہی طلاق دینے کا تھا، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، خاندان کے لوگوں نے کہا نہیں، تم 3 طلاق دے چکے ہو، بیوی حرام ہو چکی ہے، اب کیا کرنا پڑے گا؟ حلالہ کروانا پڑے گا۔ کیا مطلب ہے حلالہ کا؟
किसी तीसरे आदमी से तुम्हारी औरत को शादी करनी पड़ेगी और कम से कम एक रात वो औरत उसके साथ रहेगी और अगले दिन वो तलाक देगा और फिर इद्दत गुजरने के बाद फिर उस औरत से तुम्हारी दोबारा शादी। अब आप गौर कीजिए, जिस समाज में औरत की ये हैसियत हो कि मर्द आए और गुस्से में तलाक 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 बोल दे और बीवी हमेशा के लिए हराम, और अब दोबारा बीवी अगर रहना चाहती है तो किसी गैर मर्द के साथ सोना पड़ेगा, उस औरत के अंदर इस्लाम के खिलाफ नफरत नहीं पनपेगी और इस्लाम के बारे में गलत ख्यालात नहीं पनपेंगे तो क्या क्या पनपेगा? आप मुझको बता दीजिए मेरे साथियों। ये हमारी बुरी हरकतों की वजह से और हमारे मसलकों के बनाए हुए इस नकली दीन की वजह से आज औरत इस्लाम से दूर हो रही है मेरे साथियों। इस्लाम में तलाक कोई ऐसा खिलवाड़ नहीं है, कोई आए और तलाक 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 बोल दे और औरत उसके निकाह से निकल जाएगी। जी नहीं, तलाक इतना मजाक नहीं है। तलाक अल्लाह ने पूरा तलाक का एक तरीका बताया है और 3 मरतबा तलाक देने का ऑप्शन दिया है। पहली मरतबा तलाक देने के बाद 3 महीने का टाइम है, दूसरी मरतबा तलाक देने के बाद 3 महीने का टाइम है, तीसरी तलाक के बाद ऑप्शन खत्म है। अब जो इस्लाम आपको 3 अलग अलग बार चांस देता है, आप एक ही बार में तलाक तलाक बोल दें और उसके बाद हलाला जैसी हराम चीज को आप समाज में प्रमोट करें, मेरे प्यारे साथियों, वो औरत इस्लाम से अगर दूर हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके रिस्पॉन्सिबल और उसके जिम्मेदार हम और आप खुद बन रहे हैं। और आगे बढ़िए, बहुत सारे घरों में लड़की पैदा होने पर उतनी खुशी नहीं मनाई जाती जितनी लड़का पैदा होने पर मनाई जाती है। लड़की पैदा होने पर जो दादा दादी होते हैं उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं होती जो लड़का के पोता के पैदा होने पर होती है। ये भेदभाव क्यों कर रहे हो मेरे साथियों? अगर लड़की आपके घर में आई है वो तो और बरकत वाली बनकर के आई है, वो तो आपको जन्नत की खुशखबरी लेकर के आई है, वो तो आपको जहन्नम से बचाने के लिए आई है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। जिसको अल्लाह ताला ने 2 लड़कियां दे दी और उन दोनों लड़कियों की उसने अच्छी परवरिश कर ली, वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा अपने नबी के साथ जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। नबी के साथ आएगा, लड़की को पालने वाला नबी के साथ रहेगा क़यामत के दिन। मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैया, जिसको अल्लाह ताला लड़की दे करके आजमाता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, वो लड़कियां अपने माँ बाप को जहन्नम सी की आग से बचाने का काम करेंगी। सऊदी अरब का वो वाकया मैं कई बार तकरीरों में बयान कर चुका हूं, जो सऊदी अरब के कई मोतबर उलमा ने बयान किया है। एक आदमी को अल्लाह ताला ने लगातार 6 बेटियां दी थी। 7वीं मर्तबा उसकी बीवी जब प्रेग्नेंट हुई और डिलीवरी का टाइम आया, उसने अपने दिल में इरादा किया, इस बार भी अगर मेरी बीवी ने 7वीं बेटी अगर पैदा हुई उसको तो मैं तलाक दे दूंगा अपनी बीवी को। इत्तेफाक से एक दिन उस आदमी ने रात में ख्वाब देखा कि कयामत कायम हो चुकी है, हिसाबो किताब हो रहा है और मेरे हक में यह फैसला कर दिया गया कि बहुत गुनहगार इंसान है, ये जहन्नम में जाएगा। जब जहन्नम में उसको लेके जाया जाने लगा, लहा सबातु अब्वाब, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। जहन्नम के पहले गेट पे लेके जाया गया। जब फरिश्ते उसको जहन्नम के अंदर लेके जाने लगे, पहले दरवाजे पर उसकी पहली लड़की खड़ी थी। उसने कहा, फरिश्तों, ये हमारा बाप है, बड़ी मोहब्बतों से इसने हमको पाला है, बड़े लाडो प्यार से हमको पाला है। ऐ फरिश्तों, चूंकि इसने हमें बड़े प्यार से पाला है, हमारे बाप को जहन्नम के अंदर न डालो, इनको बचा लो जहन्नम से, इनको बच जाने दो जहन्नम में। फरिश्ते वहां से लेकर के उसको दूसरे दरवाजे पर लेके गए। ये ख्वाब की बात है जो वो आदमी ख्वाब देख रहा है। दूसरे दरवाजे पर पहुंचा, दूसरी बेटी वहां खड़ी थी। उसने भी फरिश्तों से कहा, मेरे बाप को जहन्नम में न लेके जाओ।
तीसरे दरवाजे पर पहुंचे, तीसरी बेटी खड़ी थी, चौथे पर चौथी, पांचवें पर पांचवी, और छठे दरवाजे पर छठी लड़की खड़ी थी। जब छठे दरवाजे से भी वो इंसान बचा लिया गया, जब आखिरी जहन्नम का दरवाजा आया, वो इंसान क्या देखता है? 6 दरवाजों पर तो 6 बेटियां मौजूद थी, 7वें दरवाजे पर कोई बेटी मौजूद नहीं थी। और फरिश्ते उसको जहन्नम की के उस गेट में लेके जाने लगे। वो चीखने लगा, ऐ काश मेरी 7वीं बेटी भी होती तो आज वो मेरे हक में सिफारिश कर लेती और अल्लाह ताला मुझे आज जहन्नम की आग से बचा लेता। वो रोने लगा, उसकी पेशानी पसीने से तर हो गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद उसकी नींद खुल गई। वो क्या देखता है, मैं तो अपने बिस्तर पर हूं। उसने अपनी बीवी को उठाया और बीवी को से माफी मांगी, सारा ख्वाब बताया और माफी मांगी बीवी से कि मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया था, अगर इस बार तुझे लड़की पैदा हुई तो मैं तलाक दे दूंगा। और उसके बाद उसने कहा बीवी से, चलो हम दोनों उठ करके रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह 7वीं औलाद भी तू हमको बेटी अता कर, ताकि कल अगर जरूरत पड़े तो जहन्नम के 7 दरवाजों पर हमारी बेटियां हमको जहन्नम की आग से बचाने के लिए तैयार मौजूद रहें। मेरे प्यारे साथियों, बेटियों को इतना हकीर मत समझिए। कुछ घरों में यह भी होता है, बाप लड़कों से तो बहुत प्यार से बात करता है, लड़कियों को प्यार नहीं दिया जाता है। लड़कियां घर में माँ की डांट सुनती हैं, भाई की डांट सुनती हैं, बाप की डांट सुनती हैं। जो लड़की घर में सबकी डांट सुनती है, सब लोग बुरा भला कहता है, वो लड़की जब कॉलेज में जाती है, जब स्कूल में जाती है और कोई लड़का गुलाब का फूल लेके कहता है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, वो फौरन लट्टू हो जाती है। चलो कोई तो है जो मेरी कदर कर रहा है, कोई मुझसे मोहब्बत कर रहा है। जो लड़की प्यार की भूखी होती है, प्यार जहां से भी मिलता है, वो नादान लड़की है। उसको नहीं मालूम कि प्यार के नाम पे जहर है, ये प्यार के नाम पे जाल है, ये प्यार के नाम पे हमको मारने और हमको खत्म करने की प्लानिंग हो रही है। लेकिन जिसको घर में प्यार नहीं मिला, वो बाहर प्यार तलाश करती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपनी बच्चियों को प्यार दो। अपनी बच्चियों को यह महसूस मत कराओ कि घर में उनका कोई अपना नहीं है। अगर आप बाप हैं तो अपनी बच्चियों को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना बच्चों को देते हैं। अगर आप माँ हैं तो बच्चियों पर सिर्फ नजर रखना और बच्चियों पर सिर्फ निगरानी करना ये आपका काम नहीं है। बच्चियों की जरूरतों और उनके मसाइल और उनकी प्रॉब्लम को हल करना भी आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करते थे। अल्लाह ताला ने अपने नबी को 4 बेटियां दी थी। बड़ी बेटी ज़ैनब थी जिनकी शादी अबू लास से हुई थी। अबू लास अभी इस्लाम नहीं लाए थे और जंगे बद्र के मौके पर अबू लास कैदी बनकर के आए थे। जब मुसलमानों ने काफिरों जो काफिर कैद में आए थे उनको छुड़ाने के लिए जब फिदिया लेना शुरू किया, तो अबू लास को छुड़ाने के लिए उनकी बीवी ज़ैनब ने, नबी की बेटी ज़ैनब ने, वो कीमती हार जो अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को शादी के मौके पे दिया था, वो हार लेकर के हजरत ज़ैनब आ जाती है। सहाबे किराम वो हार लेकर के जब अल्लाह के प्यारे नबी के पास पहुंचते हैं, अल्लाह के नबी ज़ैनब का हार देखते हैं, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ओ लोगों, इस्लाम का कानून तो देखो। आज तो अदालतों के फैसले भी बड़े अजीब गरीब हो जाया करते हैं। कोई पावरफुल, कोई सोर्स वाला अपने पावर की बदौलत सजाओं से भी बच जाता है। यहाँ गौर करो, अल्लाह के नबी का दामाद भी अगर कैदी बन के आया है, उसको भी कोई प्रोटोकॉल हासिल नहीं है, उसके लिए अलग से कोई ऑफर नहीं है, उसको अलग से कोई छूट नहीं दी जा रही है, बल्कि अबू लास को भी रिहा करने के लिए फिदिया देना पड़ रहा है। जब वो हार आया अल्लाह के नबी के सामने, अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी का हार देखा, नबी रोने लगे और नबी ने सहाबा से कहा, अगर हो सके तो अबू लास की बीवी का ये हार, मेरी बेटी ज़ैनब का ये हार वापस कर दो। ये हार खदीजा ने दिया था अपनी बेटी को शादी के मौके पे, मुझे ये हार देख करके खदीजा की याद आती है, ये हार वापस दे दो। नबी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे मेरे साथियों। नबी की 4 बेटियों में सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा
کبھی آتی تھی اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، ویلکم کرتے تھے اپنی بیٹی کا، اور اتنا ہی نہیں، اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم لیتے تھے اور اپنی سیٹ پر، اپنی کرسی کے بغل میں، اپنی کرسی کے بازو میں اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ آج ہے کوئی باپ جو بیٹی کو اتنا سمان دیتا ہو، بیٹی کو اتنی عزت دیتا ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں، بیٹیوں سے پیار کرو، بیٹیوں کو عزت دو، تب سماج میں یہ واقعات کم ہوں گے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے بیٹیوں کو عزت دی تھی، اور جس سماج میں لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اس سماج میں اسلام نے بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی گارنٹی دی تھی میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھیے، اگر اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہو، بہت ڈرا چکے کتے اور بلی سے آپ، بہت ڈرا چکے شیطان سے آپ، بہت ڈرا چکے بھوت اور پریت سے آپ، اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر بھی پیدا کرو میرے ساتھیوں۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ۔ اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، آسمانوں کے اندر کہیں ہوگی، زمین کے اندر کہیں ہوگی، چٹان کے اندر کہیں ہوگی، یات بها اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ تو باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ تعلیم اپنے بچوں کو دیجئے میرے ساتھیوں۔ آج کتنے بچے ہیں، ان سے پوچھو اللہ کہاں ہے، کہتے اللہ ہر جگہ ہے۔ ارے بچے کیا، بڑوں سے پوچھو، کہتے اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ عقیدے کی بڑی موٹی بات ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، ایسا بولنا ٹھیک نہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ تو یہ عقیدے کی باتیں اپنے بچوں کو سکھاؤ میرے ساتھ، اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ۔ اللہ کے نبی نے جب حضرت ام سلمہ سے شادی کی تو ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عمر بن سلمہ تھا، وہ اللہ کے نبی کی پرورش میں آ گئے۔ ان کی ماں سے شادی کی اللہ کے نبی نے تو وہ پرورش میں آ گئے۔ تو ایک دن وہ کھانا کھا رہے تھے اللہ کے نبی کے سامنے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا غلام سم اللہ، اے بچے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھا، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھانا کھا، پوری پلیٹ میں ہاتھ مت گھما۔ اللہ کے نبی کھانے کے آداب بتا رہے ہیں ایک چھوٹے بچے کو، ایک معصوم بچے کو۔ نبی اکرم مسجد میں ہیں، کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، آپ کا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے ہیں، 5 سال کے بچے ہیں، ان کو کیا پتا یہ کیسی کھجور ہے۔ بچے نے کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال دی۔ اللہ کے پیارے نبی نے دیکھا، فرمایا، اے میرے بچے یہ کھجور جلدی سے منہ سے نکال دے، کیا تو نہیں جانتا کہ ہم آل محمد کے لیے صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ حرام ہے، ہم زکوٰۃ کی رقم نہیں کھا سکتے۔ اللہ اکبر۔ 5 سال کے بچے کو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ہمارے یہاں 18 سال کا لڑکا ہو گیا، 20 سال کی لڑکی ہو گئی، ہم نے کبھی نہیں بتایا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، بچوں کو اخلاق سکھاؤ۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اے میرے بچے، تو لوگوں سے گال پھلا کر کے نہ ملا کر، تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر، اللہ تعالیٰ گھمنڈی لوگوں سے کو پسند نہیں کرتا۔ وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور جب تو چلا کر تو تیری چال بھی درمیانہ ہونی چاہیے، اور جب تو بولا کر تو تیری آواز بھی پست ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کی چال ڈھال، گفتار، رفتار، سب چیزوں پر میرے پیارے ساتھیوں نظر رکھو۔ بچوں کو ٹائم دو، اور یہ میرا جملہ نوٹ کر لو، پیسہ تو پھر بھی آ جائے گا، دولت تو پھر بھی آ جائے گی، مکان تو پھر بھی بن جائے گا، بچوں کا بچپن واپس کبھی نہیں آئے گا۔ بچوں کا بچپن بہت قیمتی ہوتا ہے، بچوں کے بچپن میں ان کو ٹائم دو۔ ماں، آپ سے گزارش ہے بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں بہت
طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، گلا بالکل بیٹھا ہوا تھا، بس اسحاق بھائی کی محبت میں آیا ہوں اور اس امید کے ساتھ آیا ہوں کہ ان کی عزت بھی برقرار رہ جائے، اور آپ حضرات نے جو رات کے اس آخری وقت تک انتظار کیا ہے، آپ کا انتظار بھی ضائع نہ ہو۔ ایک واقعہ سن لیجئے، اولاد کی تربیت میں ماں کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے، ذرا یہ واقعہ سنیے گا۔ مدینہ کے اندر ایک آدمی ہے، اس کا نام تھا فروخ۔ وہ بیوی پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، اور میدان جہاد میں وہ جا رہے تھے۔ انہوں نے بیوی سے کو 30,000 دینار دیا اور کہا کہ اے میری بیوی، میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں، اگر میں زندہ واپس آ گیا تو یہ 30,000 دینار کا حساب میں تجھ سے لوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں تو تو جیسا مناسب سمجھنا یہ 30,000 دینار خرچہ کر دینا۔ اس کے بعد وہ حضرت فروخ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے چلے گئے اور دشمن کی بارڈر پر لاپتہ ہو گئے، اور 27 سال کے بعد وہ گھر لوٹے۔ جب گھر آئے، گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آئے، ہاتھ میں نیزہ تھا ان کے، گھوڑے سے اترے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے 27 سال کا ایک نوجوان نکلا۔ نوجوان کا نام تھا ربیعہ۔ فروخ نے کہا میرے گھر میں تو کیسے گھس کے چلا آیا؟ کون ہے تو؟ ربیعہ نے کہا تو کون ہے اور میرے گھر میں رات میں کیا کرنے کے لیے تو آیا ہے؟ دونوں آپس میں بحث کرنے لگے، لڑائی ہونے لگی، بحث بازی ہونے لگی۔ اندر سے بوڑھی عورت آئی، اس نے غور سے دیکھا، کہا ربیعہ، اس سامنے تیرا باپ کھڑا ہے، یہ کوئی اور نہیں تیرا باپ ہے۔ 27 سال کے بعد وہ باپ، جس باپ کی شکل بھی بیٹے نے نہیں دیکھی تھی، وہ باپ گھر میں آیا ہے۔ دونوں باپ بیٹے گلے مل کے خوب روئے، پہلی مرتبہ باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی ہے۔ صبح فجر کی نماز کا ٹائم آیا، حضرت فروخ نے اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی، مجھے کچھ ضروری کام ہے، وہ 30,000 دینار جو میں نے تجھ کو دیے تھے اس کو تو نے سنبھال کے رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ کہا کہ آپ فکر مت کیجئے، میں نے بہت اچھی جگہ اس کو سنبھال کر کے رکھا ہے، آپ پہلے فجر کی نماز پڑھیے، جائیے مسجد جائیے۔ فروخ آئے مسجد، وضو کیا، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد دیکھا بڑے بڑے اس دور کے علماء، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام زید بن حسن رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے استاذ، ان کے شیخ، ان کو حدیث پڑھانے والا استاذ آئے تو وہ حدیث پڑھے۔ حضرت فروخ بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے، دیکھے کون ہے، اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو حدیث کون پڑھا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ان کا اپنا بیٹا ربیعہ بن فروخ وہ آتا ہے اور آ کر کے استاذ کی مسند پر بیٹھتا ہے، اور وقت کے بڑے بڑے علماء اور ائمہ ان کے سامنے بیٹھ کر کے حدیث پڑھ رہے ہیں اور قرآن اور حدیث کا درس لے رہے ہیں۔ حضرت ربیعہ کی آنکھوں میں آنسو، حضرت فروخ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ گھر آ کر کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری بیوی، رفع اللہ و ابنی، اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کے مقام کو بہت بلند کر دیا، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اے میری بیوی، میرے بیٹے کے سامنے وقت کے بڑے بڑے ائمہ آج حدیث پڑھنے آ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء حدیث پڑھنے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو بڑی اونچی شان دی ہے۔ ربیعہ کی ماں نے کہا اے میرے سرتاج فروخ، وہ آپ 30,000 دینار کا جو حساب مانگ رہے تھے، میں نے وہ 30,000 دینار آپ کے بیٹے کی تعلیم پر خرچ کیا ہے، آپ کے بیٹے کی تربیت پر خرچ کیا ہے۔ اب آپ بتا دیجئے، اگر میں نے غلط کیا ہے تو بھی بتا دیجئے، صحیح کیا ہے تو بھی بتا دیجئے۔ حضرت فروخ نے کہا کہ اے میری بیوی، تو نے ان دیناروں کا بالکل صحیح استعمال کیا ہے، تو نے ایک پیسہ بھی ضائع نہیں کیا ہے، تو نے ایک دینار بھی ضائع نہیں کیا ہے۔ پتہ یہ چلا بچوں کو بنانے اور بگاڑنے میں ماؤں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیجئے، بچوں کی تربیت پہ توجہ دیجئے، اور میں کچھ دعائیں آپ کو سکھا رہا ہوں، ان دعاؤں کو یاد کر لیجئے، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کیجئے، یہ دعائیں ضرور پڑھا کیجئے۔ ایک دعا قرآن کے 19ویں پارے میں
اللہ نے سورہ فرقان میں ہمیں سکھائی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ دعا بہت اچھی دعا ہے، اس کو آپ یاد کر لیجئے۔ اور دوسری دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، میرے بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری دعا کو قبول فرما لے۔ اور تیسری دعا سورہ احقاف کی 15 نمبر کی آیت میں آپ کو ملے گی، 26ویں پارے کے شروع میں، جب کوئی انسان 40 سال کا ہو جائے، 40 سال کا ہونے کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ کیا ہے دعا؟ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھ کو دی، وعلی والدی اور میرے ماں باپ کو دی، وان اعمل صالحا ترضی اور اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی اور اے اللہ تو میری اولاد کو صحیح کر دے، میری اولاد کو درست کر دے، میری اولاد کو ٹھیک کر دے، انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور میں سچا پکا مسلمان ہو جاتا ہوں۔ یہ دعا ہے، یہ بڑی پیاری دعا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اولاد کی تربیت کے تعلق سے ان دعاؤں کو بھی ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، اولاد کو دین سکھانے پر خرچ بھی کرنا چاہیے، دولت بھی لٹانی چاہیے۔ یاد رکھیے سب سے بڑا انویسٹمنٹ آپ کی نیک اولاد ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ نیک اولاد جب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی آپ کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں اولاد کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنے کی تو توفیق عطا فرما، رب العالمین خاص طور سے بیٹیوں کے سلسلے میں ہمیں ان کی صحیح نگرانی کرنے کی اور اسلام کا پابند بنانے کو ان کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میری قوم کی بچیوں کی حفاظت فرما، ہر شر سے ان کی حفاظت فرما، میری قوم کی بچیوں کو دیندار بنا، دین سیکھنے والا بنا۔ پروردگار آج کے اس پروگرام کو جن لوگوں نے منعقد کیا ہے اور جو اس پروگرام میں آئے ہیں سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، سننے سنانے کو پروردگار تو قبول فرما، ایمان پر ہمیں زندہ رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔